بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آگ اور ایران کے آتش کدے۔ قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی جلوہ گاہ میں پہنچے تو آگ سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام آتش پرست تھے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب آگ تھی؟ کیا ایران میں آگ کی پرستش کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر کے بڑے بڑے آتش کدوں کے سامنے پرستش کرتے تھے؟ مزید گفتگو سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام ریسرچ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جب اس نے ایک آگ دیکھی اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو مجھے ایک آگ نظر پڑتی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے چنگاری لاؤں یا آگ سے ہدایت پاؤں۔ پھر جب آگ کے پاس آیا ندا فرمائی کہ اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل توبہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید سورۃ نمل میں فرمایا، جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں آئے گا اس کے لیے برکت ہے۔ فرمایا، جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا مجھے ایک آگ نظر پڑتی ہے، ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا اس میں سے کوئی چمکتی چنگاری لاؤں گا کہ تم تاپو۔ پھر جب آگ کے پاس آیا ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے یعنی موسیٰ اور جو اس کے آس پاس میں یعنی فرشتے، اور پاکی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا۔ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت والا حکمت والا۔ عزیزان من، ان دونوں آیات سے واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی جلوہ گاہ میں پہنچے تو آگ سے ندا یعنی آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب اللہ ہوں، اور جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں آیا اس کے لیے برکت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کو اپنا رب مانتے تھے؟ کیا آگ رب تھی؟ کیا آگ کی جلوہ گاہ میں برکت ہے؟ کیا ایران کے آتش کدے میں آگ کی عبادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آگ سمجھ کر کی جاتی تھی؟ کیا آتش پرست ایرانی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آگ کی جلوہ گاہ میں عبادت کرتے تھے اور اس آگ کو اپنا رب مانتے تھے؟ جہاں تک ایران کے آتش کدے کی آگ کا تعلق ہے، آگ کی عبادت کرنے والے آگ کو اپنا خدا یا رب ہی مانتے تھے، اور غالب امکان یہی ہے کہ ایرانیوں نے یا مجوسی آتش پرستوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق آگ والی آیات سے یقینی طور پر متاثر ہو کر آگ کی عبادت شروع کی ہوگی، کیونکہ کوئی مذہب کسی نہ کسی بنیاد یا رب کی آیتوں سے ہی شروع ہوتا ہے۔ آتش پرستوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آگ کے غلط معنی و مطلب لیا اور آگ پرست بن گئے۔ اب جہاں تک ہم سب مسلمانوں کا تعلق ہے، ہم سب مسلمان بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آگ کو لکڑیوں کی آگ ہی سمجھتے ہیں، سوائے یہ کہ اس آگ کو رب نہیں مانتے ہیں، اور آگ کی ہم سب مسلمان عبادت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آگ کو لکڑیوں کی آگ ضرور سمجھتے ہیں جیسے مجوسی آتش پرست سمجھتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آگ کا قرآن میں کیا مطلب بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو وحی فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ ہی میں ہے کہ پھر جب آگ کے پاس آیا ندا فرمائی
اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا، اب کان کھول کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آگ اصل میں اللہ تعالیٰ کی وحی تھی، لکڑیوں سے جلنے والی آگ نہیں تھی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی آیت میں یہ بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی آگ لکڑیوں سے جلائی گئی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آگ وحی تھی تو کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آگ وحی کیسے بنتی ہے۔ اس کے لیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحی کیسے کرتے ہیں اور وحی کیسے آگ ہوتی ہے، اور یہ آگ اللہ تعالیٰ کس چیز سے جلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ شورى میں بتایا کہ وہ وحی روح سے کرتے ہیں اپنے امر کے ذریعے۔ فرمایا یوں ہی وحی کی تیری طرف روح میں اپنے امر سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومن میں پھر فرمایا کہ وہ اپنے امر سے روح سے یا روح میں القا یعنی وحی کرتے ہیں۔ فرمایا بلند درجے دینے والا عرش کا مالک وحی کرتا ہے روح میں اپنے امر سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ روح سے یا روح میں وحی کرتے ہیں تو پھر یہ روح کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی باتیں یا وحی یا احکامات ہوتے ہیں؟ روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنا امر یعنی کام فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ روح میرے رب کا امر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ روح رب کا امر ہے، تو پھر آخر رب کا امر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ قمر میں فرمایا کہ اس کا امر یہ ہے کہ وہ اپنی بصر یعنی سوچ کو برق میں بدل دیتا ہے، تو یہ رب کا امر ہے۔ فرمایا وما امرنا الا وحدۃ کلمح بالبصر، اور میرا امر نہیں مگر صرف بصر یعنی سوچ کی برق۔ عربی میں بصر سوچ کو کہتے ہیں اور کلمح کے معنی بجلی یا برق کے ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنی بصر یعنی سوچ کو برق میں بدلنے کی مزید وضاحت سورۃ قیامہ میں فرمائی۔ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ، جب بصر یعنی سوچ برق میں بدل جائے۔ ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی سوچ کو برق میں بدلتے ہیں تو یہ رب کا امر ہوتا ہے، اور امر اللہ تعالیٰ کی روح ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ روح سے وحی کرتے ہیں تو اپنی سوچ کو انبیاء کرام کے قلب پر نازل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی سوچ برق یعنی روشنی یعنی نار یا آگ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سوچ سے بنی برق یا آگ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی اور محسوس کی تھی۔ جب اس نے ایک نار یعنی آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو، مجھے ایک آگ کا انستو یعنی احساس ہوتا ہے، شاید میں تمہارے لیے چنگاری یا آگ سے ہدایت پاؤں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی سوچ کو برق یا آگ میں بدلتے ہیں تو پھر یہ برق یا آگ آواز میں بدل جاتی ہے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ ہی میں فرمایا۔ پھر جب آگ کے پاس آیا ندا آئی اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار یعنی اپنے تمام کام چھوڑ دے، بے شک تو پاک جنگل طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا، کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے۔ عزیزان من، ہمیں اچھی طرح علم حاصل ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو وحی کرتے ہیں تو نبی رسول کے قلب پر اپنی سوچ کو برق یا آگ میں بدل دیتے ہیں، اور پھر یہ برق یا آگ آواز میں بدل کر رسول کو سنائی دیتی ہے، اور یہی وحی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن
یعنی وحی کو کبھی نور فرمایا ہے اور کبھی ضیاء فرمایا ہے۔ تو نور اور ضیاء اور آگ اور برق یہ سب الفاظ ایک ہی معنی و مطلب رکھتے ہیں، کیونکہ وہی آگ یا برق ہوتی ہے اور برق میں حرارت ہوتی ہے۔ جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو انہیں وحی کی حرارت کی وجہ سے پسینہ آ جاتا تھا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ پر سخت سردی کی صبح میں وحی آنے پر پسینہ آ جاتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی سوچ برق یا آگ میں بدل کر آواز بنتی ہے تو اس کا ذکر مسلم میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی وحی گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے اور وہ مجھ پر زیادہ سخت ہوتی ہے۔ شروع میں وحی سخت ہوتی تھی لیکن آہستہ آہستہ آسان ہوتی گئی، جیسے نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی۔ اب ہم اپنی گفتگو کو سم اپ کر لیتے ہیں کہ وحی اللہ تعالیٰ روح سے کرتے ہیں اور روح اللہ تعالیٰ کی سوچ ہوتی ہے جو برق یا نار میں بدل جاتی ہے، پھر وہ نار آواز میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحی کے متعلق فرمایا کہ مجھے نار یا آگ کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ نار اللہ کی سوچ تھی، اس لیے نار یا آگ سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نور کی اتباع کرو اور قرآن اور تمام کتابوں کو اپنا نور فرمایا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔